پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے. ہمیں خیال میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں کرے گی جو اٹھائے گی جس سے جمہوریت کی ریل ہو. ظاہر اگر ہمارا وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر سارا نظام ہی کولیپس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں کی ملاقات ہو جائے یا ہم ایک دونوں پارٹی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. یہ جو صوبوں والی بات ہے یہ یا انتظامی یونٹ والی بات ہے یہ تو اسمبلی میں اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے بعد وہ تو صوبے بن بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو منظور نہ کرے. ڈویژن ہے یا صوبے بنانے ہیں یا انتظامی بنانے ہیں وہ پہلے اسمبلی اپنے قانون پاس کرے گی, اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ چیز آئے گی. باقی اگر نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں ہوگی نا جی. پھر اگر اسمبلی منظور نہیں کرتی, اگر سندھ والے یہ قرارداد ہی پاس نہیں کرتے کہ صوبے بنائے جائیں تو پھر آگے تو کام آگے چلے گا بھی نہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارا کا ساتھ ہے تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب میں صوبے بن سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی مخلص ہے تو سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کرے کہ جی صوبے بنائے جائیں. ٹھیک ہے نا, ہم کرے اس گی. کو قانون کے مطابق نپٹیں گے. جو قانون جس میں ہوا اس کے قانونی پوزیشن ہم لیں گے. ظاہر ہم ملک میں علاج کی تو نہیں پھیلے گی نا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 1 کو 26 نومبر 22 کو عمران خان خود لیڈ کر چکے ہیں اور اس سے جی. کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی 5 اگست کی کال کیا بنا آپ کو سامنے نہیں ہے تھا. کچھ کون کتنے لوگ نکلے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر غوث خان نیازی صاحب. بہت شکریہ نیازی صاحب جوائن کرنے کا. آغاز میں کرنا چاہ رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وفاق کے اندر جو ہماری گورنمنٹ ہے ممکن امکان ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی لیجسلیشن میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں کرے گی جو اٹھائے گی جس سے جمہوریت کی ریل ہو. تو ان کی ناراضگی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ان کا مسائل حل کریں گے. ظاہر اگر ہمارا وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر سارا نظام ہی کولیپس ہو جائے گا. ملک کے پاس جو آئینی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ایک جمہوریت تو ختم ہو جائے گی نا جی. پھر کوئی اور تال آزمائے گا اور حکومت کنٹرول سنبھالے گا تو میرے نہیں خیال کے اتنے تک جائے گی. تو کیا کوئی نیازی صاحب کیا کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے حوالے سے, کیونکہ مجھے بذات خود یہ لگتا ہے کہ اس وقت ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا دونوں جماعتوں کا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر بعد میں وفاق میں ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہے اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک تک ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں کی ملاقات ہو جائے یا ہم ایک دونوں پارٹی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, تفصیلات ضرور کر دی جائیں گے. تو ٹھیک. ایسی اچھا کوئی نیازی صاحب, یہ ہم صوبوں کے حوالے سے گونج سن رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا ایک کانفرنس کے اندر کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, اب ہمیں امینڈمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس حوالے سے کابینہ کا کل اجلاس بھی ہوا اور صوبوں کی بازگشت کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا. تو ہم کیا سمجھیں کہ اب باقاعدہ طور کے اوپر اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا یہ سسٹم؟ یہ جو صوبوں والی بات ہے یہ یا انتظامی یونٹ والی بات ہے یہ تو اسمبلی میں اس کو پیش کیا جائے گا اور پھر خیر حاصل گفتگو ہوگی, ڈسکشن ہوگی, اس کے میرٹس ڈیمرٹس دیکھے جائیں گے اور اس میں اگر کے بعد ہوا تو کوئی بن بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو منظور نہ کرے. ٹھیک ہے نا. صوبے کو نہیں تو پہلے تو بات ہے کہ سب سے بڑی بات جو صوبے کے لیے ہے وہ ہے کہ جو مقامی صوبے اس وقت ہیں وہ 2/3 میجارٹی کی قرارداد پاس کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو سندھ بلوچستان کے بھی کہ وہ تو آلریڈی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. پنجاب نے چونکہ اس سے پہلے قرارداد ایک پاس کی تھی 2/3 میجارٹی 2007 کی بات ہے, 6 کی بات ہے, اس وقت کی تھی وہ قرارداد پڑی ہے. تو پنجاب میں تو شاید اس پہ تو ڈسکشن ہو سکتی پارلیمنٹ میں. تو باقی صوبوں کی جو ڈویژن ہے یا صوبے بنانے ہیں یا انتظامی بنانے ہیں وہ پہلے اسمبلی اپنے قانون پاس کرے گی, اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ چیز آئے گی اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوگی. قانونی پوزیشن یہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی پارٹی میں لیڈر جو ہے وہ کیا اس کو کس طرح کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اتنی جلدی صوبے انتظامی یونٹ بنانا جبکہ ہمارے جو فائنینشیل پوزیشن ہے یا اکانومی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے چل رہی ہے تو اس کے لیے پیسے ہی بہت سارا چاہیے ہوگا.
تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ شاید ہم اگر اچھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ٹو تھرڈ میجورٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر دیگر جماعتوں کا بھی ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگین پاکستان پیپلز پارٹی کے جب بھی رہنماؤں سے گفتگو ہوئی ہے اصلاحات کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، تو پھر کیسے آئے گی یہ ٹو تھرڈ میجورٹی اور کیسے پھر ہم صوبوں کی طرف جائیں گے؟ باقی اگر نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں ہوگی نا جی. پھر اگر اسمبلی منظور نہیں کر دی، اگر سندھ والے یہ قرارداد ہی پاس نہیں کرتے کہ صوبے بنائے جائیں، تو پھر آگے تو کام آگے چلے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کے پی کے والوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ نہیں صوبے بنیں گے. بلوچستان والے بھی، وہ آگے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ بھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک پنجاب ہے جس نے یہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے، اور اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ممبران وغیرہ جو پارٹیاں کیا کرتی ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو باقی 3 صوبے تو اس حق میں نہیں ہیں. صرف پنجاب کی حد تک ہوئی کہ قرارداد جو پاس ہو سکی ہے. اب پال جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ دیکھو اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. نہیں، ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بھی وقت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بہت شور مچایا تھا، اور پھر 27ویں پہ بھی، اور پھر وہ راضی ہو گئے. ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کے ساتھ ہے، تو ہماری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب میں صوبے بن سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی مخلص ہے تو سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کرے کہ یہ صوبے بنائے جائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ویسے نیازی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اس کے حق میں ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی گفتگو سنی تھی، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے، اور اگر اس سے نظام بہتر ہوتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پھر دیگر جماعتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ ڈونٹ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن آپ ایسے پنجاب میں نا، ہم نے انتظامی یونٹ جنوبی پنجاب کو بنایا تھا ایڈمنسٹریٹو یونٹ. وہاں ہمارے کافی تواتر جو ہے وہ لاہور سے شفٹ بھی ہوئے تھے، لیکن ان کو کوئی خاطر کارزار نہیں نکلا، جس کی وجہ سے وہاں اکثر محکمے جو ہے وہ واپس چلے گئے لاہور. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلے تھا کہ یہ بہت دور ہوتے تھے. اب تو اتنے موٹر ویز بن گئی ہیں کہ بھاگلپور سے جو ہے وہ اماراتی ڈویژن ہے، وہاں سے 5.5 گھنٹے میں لوگ لاہور پہنچ جاتے ہیں، بلکہ 5 گھنٹے میں. رہی وہاں سے 6 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انتظامی یونٹ بنایا جائے، وہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ 45% اختیار میں چوری ہو جاتی ہے. تو شاید سمجھتا ہوں کہ شاید انتظامی یونٹ بنانا چاہیے، ٹیکس چوری اور دیگر معاملات کرپشن ختم ہو جائے گی. بہر ان کی ایک سوچ ہے، لیکن اس پہ جب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو اس پہ تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر معاملات آگے سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اچھا، میں کے پی کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں. وہاں پہ وہ آج سے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو کہ وہاں کے سی ایم ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے حلقے سے اس کا آغاز کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری تیاری جو ہے وہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے لیے. آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس مرتبہ کی جو اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کچھ چینج اسٹریٹجی ہوگی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اس قسم کی لیڈر پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے گاؤں سے شروع کریں یا اپنے حلقے سے شروع کریں یا پشاور سے شروع کریں، بات تو ایک ہی ہے نا. تو پہلے جب بھی آئے ہیں اپنے حکومتی مشینری ساتھ لے کے آئے ہیں. علی امین گنڈر جو ہے وہ کیا لے کے آئے، 1122 کی گاڑیاں لے کے آئے، اور سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے سرکاری گاڑیاں ہیں، اور پھر ان کو وہاں جلا بھی دیا کیا. تو کا نقصان ہوا. لیکن نیازی صاحب، پھر وہی بات ہے، شیر آیا کبھی پھر اصل میں شیر آ بھی جاتا ہے، اور اگر پھر آ گیا شیر تو کیسے پھر آپ لوگوں کی حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے ہم گی؟ اس کو قانون کے مطابق نپٹیں گے. جو قانون جس میں ہوا قانونی پوزیشن ہم لیں گے. ظاہر ہم ملک میں علاج کی تو نہیں پھیلے گی نا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ایک لانگ مارچ کو 26 نومبر 22 کو عمران خان خود لیڈ کر چکے ہیں، اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ جی لانگ مارچ جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری، اس وقت انہوں نے کوئی افغانی لوگ ہائر کیے ہوئے تھے، کوئی 200-300 روپے، 200-300 کی تعداد میں. پھر انہوں نے ڈنڈے اٹھائے تھے، اور سارا ڈی چوک اور آس پاس کی دکانیں، درختوں کو آگ لگا دی، سب کچھ یہ تھا. اس وقت بھی جب چنڈاپور صاحب اور بشرا بھی آئے تھے، تو جب 12 بجے جب یہ لاٹھی چارج شروع ہوا تو سارے پھر ایک دم نکل گئے ایبٹ آباد کی طرف.
2 दिन तो पता ही नहीं चला था कि अवली में उनके वो गए कहाँ हैं। ठीक है। नियाजी साहब, आपने जिस तरह ये जिक्र किया कि 26 नवंबर का, बहुत सारे लोग ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि 27 सितंबर वाला जो लॉन्ग मार्च है वो 26 नवंबर की रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है, क्या वाकईतन ऐसा है? नहीं, बेखार वो तो हम नहीं, अब लोगों में अब लोग मायूस हो चुके हैं। और दूसरा वो जो केपीके की हुकूमत है, सोहेल अफरीदी साहब, कोई डिलीवर, उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। और अब पंजाब को कंपेयर करें तो पंजाब में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, पता नहीं अरबों रुपए लोगों के मिल चुके हैं, और केपीके में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं डाल रही है, तो लोग अब मायूस है। लोगों ने कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत को भी देख लिया कि ये कोई काम करने के काबिल नहीं है, तो लोग किस तरह उनके साथ आएंगे? या तो कोई रिलीफ दे दे, ठीक है ना। और जितनी ठीक। करप्शन केपीके में है, वो एक रिकॉर्ड है, वो भी है, तो लोग उससे भी बड़े तंग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक सिंबॉलिकली होगा, आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। अभी 5 अगस्त की काल क्या बने, आपको दम नहीं है सर, कुछ कौन कितने लोग निकले। जाहिर है कि वो उनका अपना होम ग्राउंड भी था, और फिर जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी खुशाइन नहीं थे। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि पंजाब का भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी हम अपनी कैंपेन्स करेंगे, और फिर हम सिंध की तरफ भी जाएंगे, बलूचिस्तान भी, और इवन ये कि जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमिनार्स किए जाएंगे। तो पंजाब क्या उनको वेलकम करेगी कि वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट कर सकें? पंजाब में मेरा नहीं ख्याल, पंजाब में आप देखें ना, ये जो 5 अगस्त की काल थी उनकी, कितने लोग निकले हैं? कुछ भी नहीं है। 7,000। हाँ, इतने होंगे, ज्यादा लोग निकले हैं, तो वो भी ऐसी ब्रांच से छुप छुप के निकले हैं। ठीक है ना, कि उनको पता है कि कानून अगर हम शोर शराबा करेंगे तो वो होगा, तो कोई उसमें ऐसी खतरे वाली बात है कोई हमें महसूस नहीं करते। और आवाम की मामूलात डिस्टर्ब हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होने लगता। ठीक। अच्छा, लास्टली मुझे नियाजी साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को ये गारंटी दे रही है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, वो जेल में जब मुलाकात करके आएंगे तो किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो आप समझते हैं कि अब जिस चीज़ की वो गारंटी दे रहे हैं अब मुलाकात हो जानी चाहिए? गारंटी दे रहे हैं, अगर वो एक तो सुनो, असल में पीटीआई अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है। एक बात कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते, तो ज़ाहिर हुकूमत आप देखेंगे अगर वाकई सिंसियर हैं तो मुलाकात करा दी जाएगी। मुलाकात होने की वजह यही है कि ये लोग नॉन क्रेडिबल रहे हैं, फिर आके सियासी बयान देते हैं। 4 बंदे गए हैं तो 4 ने अलग-अलग आके स्टेटमेंट दे लिए और रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वजह से मुलाकातें बंद हुई हैं, और फिर वो इस किस्म का साहब चूँकि एक जेल के अंदर रह रहे के थक चुके हैं, और वो इस किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। कभी हमारे पीर मार्शल को बुरे अल्फाज में याद करते हैं, कभी जजेस को गालियाँ देते हैं। वैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कभी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा देते हैं, कभी वो टारगेट बना लेते हैं किसी और शख्सियत को, और अपनी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती? मतलब अपने रास्ते खुद बंद करते हैं ना। आप एक बंदे से रिलीफ मांग रहे हैं, उसको गालियाँ में दे रहे हैं, तो कैसे रिलीफ मिलेगा? ठीक है ना। तो ये वो चूप पे अभी लड़ाई इसलिए है कि खान अंदर है। अगर पानी इनका बाहर आ जाए तो शायद लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, लेकिन ये इनकी जिस समझ है कि हमारी सियासत ही तब तक रहेगी जब तक खान अंदर है। जब खान बाहर आएगा तो फिर ज़ाहिर है हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से। और मुझे लास्टली ये भी बताइएगा नियाजी साहब कि ये जो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि अगर हमारी जुमेरात वाले दिन बात नहीं होती या मुलाकात नहीं होती तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, आप समझते हैं कि ये भी कुछ नहीं होने वाला? जिस तरह कल धरना लेट नाइट खत्म कर दिया, जुमेरात को भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ नहीं हो तो सोहेल अफरीदी क्या कर लेंगे? अब तो सोहेल अफरीदी पे उंगली उठने लगी है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। ठीक है ना, उनके अपने लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि कुछ उस पर होगा। अपना रवैया चेंज करें, अपने आप को सियासी पार्टी बनाएं, टेबल पे बैठ के टॉक करें, तो सारे मसले के हल हो सकते हैं। अदरवाइज धांधली से और ये प्रेशर से इससे मामला तो उनका कभी हल नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।